یہ ایک حدیث پاک ہے، علامہ ابن عساکر انہوں نے اس کو بھی لکھا ہے تاریخ دمشق میں، اور دیگر علامہ جو ذہبی ہیں میزان الاعتدال میں اس کو لے کے آئے ہیں، اور بھی ہماری بہت ساری اہل سنت کی کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور کفایت الطالب علامہ گنجی شافی اور مسند ابی رافع جو طبرانی ہے ان کی احادیث میں یہ والی حدیث پاک آپ سماعت فرمائی اور اپنی قسمت پہ ناز کیجئے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یقول ستکون من بعد فتنہ، میرے بعد فتنے واقع ہوں گے، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، جب میرے بعد فتنے اٹھیں، کوئی بات کرے، کوئی بات کرے، کوئی ڈیٹ دی وکری مسیت بناوے، کوئی ڈیٹ دی مکری مسیت بناوے، اور فتنے برپا ہونے لگیں جب میرے بعد، تو یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا فَأَلْزِمُوا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالب، تو پھر لازم ہے کہ علی کا دامن پکڑ کے رکھنا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی بعدی، میرے بعد جب فتنے برپا ہونے لگیں تو پھر تم پر لازم ہے کہ علی کا دامن تھام کے رکھنا۔ فرمایا فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَن يَرَانِي، کیونکہ یہی وہ ہے جس نے سب سے پہلے مجھے دیکھا، سب سے پہلے جس نے مجھے دیکھا۔ اس کا ایک ظاہری معنی ہے کہ مولا علی نے سب سے پہلے آنکھ کھولی تو جس کو دیکھا، اس کا باطنی ایک معنی بھی ہے، علی تو علاوہ منو دیکھے ہی کسے نے نہیں۔ ہاں یہی وہ پہلا ہے جس نے مجھے دیکھا ہے، جس کو پتا ہے کہ میں کیا ہوں، کیونکہ ہماری حقیقت ایک ہے نا، میں اور علی ہیں ایک، فرمایا آنا و علی من نور واحد، فرمایا میں اور علی ایک ہیں، تو یہی وہ ہے پہلا جس نے مجھے دیکھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ چونکہ آگے بھی دوسرے ہیں نا، سرکار حسن مجتبیٰ اور حسین پاک اور دیگر، یہ سارے یہ بھی اصل میں دیکھنے والے ہیں، اور اسی کو حضرت فاضل بریلوی نے لکھا کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، ٹھیک ہے نا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر وہ کیا دیکھے۔ تو سرکار یہاں بھی فرما رہے یہی تو وہ پہلا ہے جس نے مجھے دیکھا ہے۔ وَأَوَّلُ مَن يُصَافِحُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن یہی تو وہ پہلا ہے جو مجھ سے مصافحہ کرے گا۔ نہیں، میرے قریب پھٹکنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی، یہی تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہوگا۔ بات سمجھ آئی نا؟ یہی تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہوگا، تو بتا دیا اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اب جو چاہتا ہے نا کہ میرے ہاتھ میں اگر کسی کا ہاتھ آئے تو وہ اپنا ہاتھ علی کے ہاتھوں میں دے گا۔ اور فرمایا وَهُوَ مَعِي فِي السَّمَاءِ الْعُلَىٰ أَعْلَىٰ، اور یہی وہ ہے جو آسمان کی بلندیوں میں میرے ساتھ ہوگا، اور یہی ہے وہ جو آسمان کی بلندیوں میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ الْفَارُوقُ مِنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، اور یہی وہ ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والا ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ تو اس لیے احباب گرامی یہی وہ جو ہے جو حق اور باطل میں تمیز قائم کرنے والا ہے۔ تو حق اور باطل کی تمیز علی علیہ السلام کی وجہ سے، مولا علی کی بدولت ہے، میرے علی علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ہمیں بتا گئے، سمجھا گئے، سکھا گئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں حق اور باطل کی تمیز آئے تو پھر میرے علی کا دامن تم تھام کے رکھو۔